السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے مفتی گلفام رضا رام پوری پر جو گھناؤنا الزام لگایا تھا وہ سب بے بنیاد تھے، اس کا خلاصہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ آڈیو جو تھی وہ ڈیبیٹ کی ہوئی تھی، وہ جو ویڈیو تھی وہ کرونا کے ٹائم کی ویڈیو تھی، لاک ڈاؤن کے ٹائم کی شاید، لیکن بہرحال وہ خبر تھی تو وہ فیک خبر تھی۔ مفتی گلفام رضا رام پوری کو بدنام کرنے کی پوری سازش رچی ہوئی تھی۔ اب حال ہی میں ایک ویڈیو اور وائرل ہوئی ہے جس کا تعلق حضرت مفتی سلمان اظہری سے ہے۔ حضرت مفتی سلمان اظہری کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو پھنسانے کی پوری پلاننگ انہوں نے بنائی ہے، طرح سے بدنام کرنے کی سوچا جا رہا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ مفتی سلمان اظہری وہ شخصیت ہے کہ جس پروگرام میں وہ جاتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں ان کے چاہنے والے ان کے آگے ان کی تقریر سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو ذات ہے، جب مشرکوں نے اسلام کو چیلنج کیا تو مفتی سلمان اظہری دہاڑتے ہوئے اکیلے میدان میں کھڑے ہو گئے اور اسلام کے دشمنوں کو دھول چٹائی۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ نرسنگھا آنند کو آپ جانتے ہوں گے، کتنا بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ اس کو بھی مفتی سلمان اظہری نے دھول چٹا دی۔ ایک منافق اور اچھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی خبر ملی ہے کہ ایک منافق اور اچھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے کوفی کوثر مجیدی۔ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ بکواس کرتا رہتا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کی توہین و بدنامی کرتے رہتا ہے، اسلام کے خلاف بولتا رہتا ہے، مفتی سلمان اظہری کے خلاف ہمیشہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ اب جب مفتی سلمان اظہری اور گھنونے الزامات لگائے مفتی سلمان اظہری پر، اس نے ایک گیاپن بھی سونپا ہے پولیس کو کہ اس میں لکھا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کیا جائے، یعنی ان کی گرفتاری کرو۔ اب مفتی سلمان اظہری سے ہے اور وہ غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ مفتی سلمان اظہری جو ہیں وہ غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں اور ہندوستان میں ہندوؤں کو قتل کرنے کی پوری سازش مفتی سلمان اظہری کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی بولیے کہ بریلی شریف سے جو سمنانی میاں ہیں اور منانی میاں ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے بتایا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور حضور مفتی اعظم حضور قائد ملت حضور اسجد میاں کو بھی نشانہ بنایا ہے کہ ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، اور نہ جانے کتنے علماء کو بدنام کرنے کی پوری سازش کی جا رہی ہے۔ یہ طرح کے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی وجہ سے جو یہ بڑے عہدے پر علماء اکرام ہیں ان کو بدنام کیا جائے، اور جو چھوٹے ہیں وہ آٹومیٹک خود دب جائیں گے، لیکن جس کو اللہ اٹھائے اس کی کس کو ہمت ہے کہ وہ دبائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، تو پوری دنیا مل کر اور اس کو ذلت کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، تو کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو ذلیل کر دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر اللہ رب العزت کسی کو ذلت کرنا چاہے، کسی کو ذلیل کرنا چاہے، تو پوری دنیا ایک طرف ہو کر یہ بھی کہے کہ اس کو عزت دے تو عزت نہیں مل سکتی۔
اب یہ کفار ہے، ایک منافق ہے جس کا نام کوفی کوثر مجیدی ہے، یہ طرح طرح کے بکواس اسلام کے بارے میں کر رہا ہے، اور حضور قائد ملت حضور اسجد میاں کو، منانی میاں کو، سمنان میاں کو یہ پاکستانی کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے ملے ہوئے ہیں، اور مفتی سلمان ازہری کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ غزوہ ہند کی تیاری کرنے کے میں لگے ہیں، ہندوستان نے ہندوؤں کو قتل کرنے کی پوری تیاری میں ہے، اور یہ غزوہ ہند کی پوری تیاری میں ہے کہ ان کو بھی گرفتاری کرا دی جائے۔ آپ سن سکتے ہیں ویڈیو میں یہ کم بخت کیا کہہ رہا ہے، سنیں۔ ہری کے دوارا پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے غزوہ ہند کا پرچار پرسار کیا جا رہا ہے۔ غزوہ ہند کے دوارا سینکوں کی بھرتی کی جا رہی ہے، ایسے تمام ویڈیو فوٹیج سامنے آئے ہیں جس میں اس کی بھڑکاؤ باتیں، جو دیش کو وکھنڈت کرنے والی باتیں ہیں، جو دیش کے نوجوانوں کو ریڈیکلائز کرنے کے لیے پریرت کر رہی ہیں، وہ سامنے آئی ہیں۔ سلمان ازہری جو کہ بریلی سے جڑا ہوا ہے اور بریلی کے منان رضا کے ساتھ اس کے اچھے سمبند ہیں، اور یہ وہی منان رضا ہے جو پچھلے دنوں پاکستان گیا تھا اور پاکستان کے آتنکوادی ملا آصف اشرف زلالی کے ساتھ اپنی فوٹویں کھنچوائی تھی اور زلالی کا مہمان منڈن کیا۔ بھارت سرکار کے ذمہ دار ادھیکاریوں سے اپیل ہے کہ جو میں نے آج پتر پرستوت کیا ہے پردھان منتری جی کو، دیش کے گرہ منتری کو، راشٹریہ سرکشا صلاحکار کو، مہاراشٹر کے مکھیہ منتری ڈی جی پی اور راجپال کو، اتر پردیش کے مکھیہ منتری ڈی جی پی اور راجپال کو، اے ڈی جی بریلی کو اور پولیس کمشنر ممبئی کو پتر پریشت کیا ہے، اور یہ مانگ کی ہے کہ جس طریقے سے سلمان ازہری کے دوارا اور مفتی کلیم حنفی جو ممبئی کا ہے، فاروق رضوی جو ناگپور کا ہے، اور منان رضا اور اسجد رضا، اور اس کے علاوہ گھوسی کا ضیاء المصطفیٰ جس کے دوارا پہلے بھی پاکستان کے آتنکوادیوں کا سمرتھن کیا جا چکا ہے، ان کے سمبند میں ہمارے شکایتی پرارتھنا پتر پرستوت کیے گئے تھے، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ ہماری پناہ اپیل ہے کہ ان لوگوں کے خلاف اچ ستریہ جانچ کرائی جائے۔ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کے اپادھیکش شاہ زیارت علی کا دعویٰ ہے کہ دیش کی زمین پر غزوہ ہند کی ناپاک سازش رچی جا رہی ہے۔ شاہ زیارت علی کا دعویٰ ہے کہ غزوہ ہند کے لیے نہ صرف سازش رچی جا رہی ہے بلکہ جہادیوں کی بھی بھرتیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ بھرتیاں کوئی اور نہیں بلکہ بریلوی کے پنتھ کے مولوی سلمان ازہری کر رہے ہیں۔ صوفی خانقاہ کی طرف سے پردھان منتری کاریالے کو ایک شکایت پتر بھی بھیجا گیا جس کا سنجان لیتے ہوئے پی ایم او نے گृह منترالय کو جانچ کر کارروائی کے آدیش دے دیے ہیں۔ آج اسی مسئلے پر ہوگا یو پی مانگے اتر، اس سے پہلے ایک رپورٹ آپ دیکھیے گا۔ بھارت میں ودیشی سازشوں کو کیے جانے اور پاکستانی آتنکیوں کے ڈریم پروجیکٹ غزوہ ہند کی بھارت میں پیروی کر اس کا پرچار اور پرسار کرنے اور اس کے سمبند میں جس کی سوچنا پردھان منتری کاریالے کے دوارا صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کو دی گئی ہے۔ بریلوی پنتھ کے مولوی سلمان ازہری پر آروپ لگایا گیا ہے کہ وہ پاکستانی آتنکیوں کے بھارت ورودھی۔ دیکھا آپ نے یہ کوثر مجیدی جو ہے یہ خبیث کیا کیا بک رہا ہے۔ اس نے کیا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ حضور قائد ملت حضور اسجد میاں بھی پاکستانی بتائے ہیں، اور منان میاں اور سمنان میاں کو بھی انہیں پاکستانی بتایا ہے، اور حضور مفتی سلمان ازہری صاحب کو بھی اس نے گرفتاری کرنے کے وارنٹ جاری کیے ہیں کہ ان کو گرفتاری کیا جائے۔ اس نے ایک لیٹر پیک لکھا ہے، جاپن سونپا ہے پولیس کو کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ کیونکہ یہ غزوہ ہند کی تیاری کرنے میں ہے، یہ غزوہ ہند کی پوری تیاری کر رہے ہیں، اور ہندوستان نے ہندوؤں کا قتل کرنے کی پوری سازش کر رہے ہیں۔ تو آپ سے میں یہی سب علماء اکرام سے میں یہی عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ متحرک رہیں، سترک رہیں، کیونکہ یہ جاہل ہیں، یہ منافق ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ان پہ حملہ کیا جائے اور ان کو بدنام کیا جائے، لیکن اس کی جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی اس کی سازش ہے، سب یہ انشاءاللہ ناکام رہیں گی۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اسلام زندہ باد، مومن پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔